اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی: واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اعمال میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اقوال میں بھی تاثیر رکھی ہے۔ آدمی کا قول بھی مؤثر ہوتا ہے اور اس کا فعل بھی مؤثر ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اپنے افعال کے انجام کے اعتبار سے بھی اس کے اچھے برے اثرات ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں اجر و ثواب یا سزا اور عقاب کے اعتبار سے بھی آدمی کے اقوال اور افعال کے انجام اچھے یا برے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایک مومن کی حیثیت سے قول و عمل میں اللہ کے دین کا اور نبی کی تعلیم کا پابند کیا گیا ہے۔ وہ کوئی ایسی بات بول نہیں سکتا جسے نبی نے منع فرما دیا ہے، کوئی ایسا کام کر نہیں سکتا جسے نبی نے منع فرما دیا ہے، اور وہ کام کرنے چاہیے اور وہ باتیں بولنی چاہیے جن کو نبی نے پسند کیا ہے اور خود بولے ہیں اور دوسروں کو بولنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اعمال کے اثرات سے کبھی بے خبر نہ رہیں۔ ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے تو اللہ نے اس دنیا کو اسباب کا تابع رکھا ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب کہلاتی ہے۔ یہاں ہر کام کے لیے کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ، کوئی سبب، کوئی آلہ، کوئی عضو، کوئی رکن اللہ نے بنایا ہے۔ اسی سے وہ کام ہو سکتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، اور یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھ کو سبب بنایا ہے، سننے کے لیے کان کو سبب بنایا ہے، بولنے کے لیے زبان کو سبب بنایا ہے، چلنے کے لیے پیروں کو سبب بنایا ہے، چھونے اور کچھ کام کرنے اور پکڑنے کے لیے ہاتھوں کو سبب بنایا ہے، سوچنے کے لیے دماغ کو سبب بنایا ہے، زندگی کو باقی رکھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دل کو سبب بنایا ہے کہ اس کی دھڑکن زندگی کے باقی رہنے کا سبب ہے، اور اس کا خاموش ہو جانا زندگی کے خاتمے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب سے اعمال کو جوڑا ہے۔ اس لیے اہل السنت والجماعت کے نزدیک یہ بات بھی بالکل صحیح نہیں ہے کہ آدمی یوں کہے کہ جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ بات مجموعی طور پر اس عقیدے کے ساتھ تو بولی جا سکتی ہے کہ اسباب مؤثر ہوتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ یہ بولا جا سکتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن اگر صرف کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو یہ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ بدعتی لوگوں کا، گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اہل السنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بندوں کو بھی کچھ قدرت دی ہے، قوت دی ہے،
بندوں کی اس قدرت کا بھی اثر ہے ان کے حرکات میں، ان کے سکنات میں، ان کے افعال میں، ان کے اعمال میں۔ اور اگر ہم یوں کہیں اور ہمارے ذہن میں کوئی وضاحت نہ ہو اور ہم یہ کہیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی، اگر ہم ایسے کہتے ہیں اور تفصیل ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اہل السنت والجماعت یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی کے کرنے سے ہوتا ہے، لیکن بندوں کے اقوال و افعال اس کا سبب بنتے ہیں، اس پر اللہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ اس کے اوپر ایسا سمجھنا یہ جبریہ کا عقیدہ ہے۔ امت میں ایک گمراہ بدعتی طبقہ وجود میں آیا تھا جس کو تابعین نے ختم کر دیا، مٹا دیا، اور صحابہ نے بھی ان کی مخالفت کی۔ یہ خیال کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، یہ جو خیال ہے یہ جبریہ کا عقیدہ تھا، جن کا کہنا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مجبور ہے، جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے، جو اللہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے، اور بندہ مجبور ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ نے ایک حد تک قدرت دی ہے، وہ جو اپنے اقتدار سے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی شانہ اس کے آگے کا کام کرتا ہے، تو بندہ ذمہ دار بنتا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں اور یہی سمجھے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو کچھ نہیں کرتے، ہمیں کیوں سزا ملتی ہے، ہمیں کیوں ثواب ملتا ہے، یہ اس کا سوال پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ اعتقاد صحیح نہیں، بلکہ صحیح اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بندوں کو کچھ قدرت دی ہے، جتنی بھی دی ہے اتنی قدرت میں وہ پوچھے جاتے ہیں، اسی پر ان سے سوال ہے، اسی پر ان کو جواب ہے، اسی پر ان کو ثواب ہے، اسی پر ان کو عذاب ہے، جو ہم اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کچھ قدرت دی ہے، وہ ہم اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ یہ بندوں کا کسب ہے، یہ بندوں کا افعال کو کمانا ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر مرتب ہوتا ہے۔ اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ بندے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ پاک کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اس نظریے والوں کو قدریہ کہا جاتا ہے۔ نبی نے خبر دی میرے امت میں بھی قدریہ وجود میں آئیں گے، اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہوگا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہوگی۔ تو بسا اوقات یہ سمجھنے والے کہ بھائی ہم جو کریں گے وہ ہوگا، ہم نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا، تو یہ لوگ جو ہیں ایک غلط عقیدے کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ قدریہ میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں بس اللہ کی ذات عالی سے ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کرنے والا ہے۔ یہ لوگ جبریہ ہیں، یہ بھی غلط عقیدے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ نے اس دنیا میں اسباب بنائے ہیں، اسباب کو اختیار کرنے کی طاقت، صلاحیت اور قوت اور سمجھ بندے کو دی گئی ہے۔ بندہ اللہ کے دیے ہوئے ان ذرائع سے ان وسائل کو اختیار کرتا ہے، جس کو آپ سبب کہہ لیجئے یا تدبیر، یہاں تک بندے کا اپنا عمل ہے، اور بندے کے اس اپنے عمل کو جو اللہ نے ہی اس کو دیا ہے، اس اپنے عمل کو جب وہ اختیار کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ فیصلوں کو مرتب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہاں یہ صحیح ہے کہ بندہ کسی فعل کو پیدا نہیں کر سکتا، بندہ کسی قول کو پیدا نہیں کر سکتا، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، خالق اکیلا ایک ہے، کوئی بھی خالق نہیں ہے، لیکن اسباب کا اختیار کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں ارادہ و اختیار۔ ارادہ و اختیار، کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا، یہ ارادہ ہے بندے کا، اور اس کے اسباب کو اختیار کرنا یہ بندے کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اتنا کرنے کے بعد اچھا کرتا ہے تو اللہ تعالی کی قبولیت اور ثواب کا حقدار ہوتا ہے، چاہے نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ اور اگر یہ کام برا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا مستحق ہے، چاہے نتیجہ اچھا نکل جائے۔ تو جو اپنا اختیار ہے، جو اپنا ارادہ ہے، اس کے ہم مکلف ہیں، اس کے ہم پابند ہیں، اس میں ہم سے سوال ہے، اس سے مواخذہ ہے، اور اسی پر اجر یا ثواب عذاب سب اسی کے اوپر ہے۔ تو
غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے بھائی. کبھی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم کریں گے تو ہوگا، ہم نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا، تو یہ ایک غلط نظریے پر چلا جائے. اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ نے سب طے کر دیا ہے، جو ہونا ہے وہی ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، نہیں. آپ کے ارادہ اور اختیار کے صحیح رخ پر استعمال کرنے کے بعد بھی جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اس کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے صحیح کام کے بعد بھی ہمیں ناکام کر دیا تو سوال بھی نہیں کرے گا ہم سے، بلکہ ہماری اس مشقت کے اٹھانے کا اجر دے گا، ثواب دے گا اللہ تعالیٰ دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنے گھر سے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چلا، اور جب وہ مسجد پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے. وہ تنہا نماز پڑھ لے، اس کو جماعت ہی کا اجر دیں گے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ جماعت سے پڑھنے کے لیے ہی تدبیر کیا تھا، اور جو کچھ اچھے اسباب اس کے ہاتھ میں تھے وہ اس نے اختیار کیے تھے. ایک آدمی مسجد پہنچا تو معلوم ہوا کہ امام صاحب 2 رکعت پڑھ چکے ہیں، تو وہ 2 رکعت ان کے ساتھ پڑھ لے، 2 رکعت اپنی پڑھ لے. اللہ تعالیٰ 4 رکعت امام کے ساتھ پڑھنے ہی کا اس کو اجر دیں گے، وہی اس کو ثواب دیں گے. کیوں؟ اس نے اپنے ارادہ اور اختیار کو صحیح استعمال کیا. اب یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقدر نہیں ہوا کہ وہ جماعت کو پاتا، لہذا اس کو اللہ پوچھیں گے نہیں، بلکہ اجر پورا دیں گے، ثواب پورا دیں گے اللہ رب العزت. تو محض یہ سمجھنا کہ ہم سب کر سکتے ہیں، بندے مختار مالک ہیں، یہ بھی غلط عقیدہ ہے. اور یہ سمجھنا کہ ہم مجبور ہیں، اللہ ہی جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ بھی غلط عقیدہ ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ بے شک اللہ قادر مطلق ہے، بے شک اللہ ہی خالق افعال ہے، بندوں کے افعال کا خالق بھی وہی ہے، لیکن اس نے ہمیں ایک اختیار اور ارادے کی قوت دی ہے. ہم اس ارادے اور قوت کو، اختیار کی قوت کو صحیح استعمال کرنے کے پابند ہیں، اور صحیح استعمال کا طریقہ سکھانے کو انبیاء تشریف لائے، اور انبیاء نے اس کا صحیح طریقہ سکھایا، اور صحیح طریقے ہی کے لیے اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمائی. اور یہ عقل اسی میں مدد کرتی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے ارادے اختیار کو کیسے صحیح یوز کریں، کیسے صحیح استعمال کریں. عقل ہماری مدد کرتی ہے. جہاں ہماری مدد کرنے میں عقل ہار جاتی ہے تو اللہ کی وحی اور نبی کی تعلیم آگے سے مدد کر کے اس کو نقصان سے بچا لے. اس لیے ہمیں اسباب، ارادہ اور اختیار سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ اللہ کے دین میں ترقی نہیں کر رہے ہیں، جو لوگ مقاصد میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، جو لوگ اچھے ارادے رکھ کے بھی فیل ہو رہے ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے اور چاہ کے کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں لیکن بن نہیں پا رہے ہیں، اور یہ مصیبت اٹھا کر کے ماحول پہ ڈال رہے ہیں، حالات پہ ڈال رہے ہیں، زمانے پہ ڈال رہے ہیں، لوگوں پہ ڈال رہے ہیں، اور یہ اپنی غلط تدبیر کا ٹھیکرا دوسرے کے سر پہ پھوڑ رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں تک ہمیں مکلف بنایا ہے اور اختیار دیا ہے وہاں تک کریے. اگر وہاں تک کرے 99% کامیاب ہوتے ہیں. ایک آدھ مرتبہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے اور ہمیں اس میں ناکام کرتا ہے، لیکن یہ ناکام ہو کے بھی کامیاب ہوتا ہے بندہ جب وہ صحیح اسباب اختیار کرتا ہے اور جب وہ صحیح تدبیر کو اختیار کرتا ہے. تو یہ افراط و تفریط کے نتیجے میں، عقیدے کے غلو اور کمی کے نتیجے میں کچھ لوگ اللہ کی ذات عالی کا یقین سے محروم ہو گئے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ایک جابر کی حیثیت سے تسلیم کر لیا کہ وہ جو مسلط کر دیا ہے بس وہی ہونے والا، اور کچھ ہم کر نہیں سکتے، ہم بے بس، ہم عاجز، ہم کیا کر سکتے. ایسا نہیں ہے. اس کے درمیان میں ہے ہمارا عقیدہ، اور اس کے درمیان میں ہے نبی کی دعوت، اور ہمیں اس نبی کی صحیح دعوت کو سمجھنا اور اپنے عقیدے کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس عقیدے میں قدر سے بھی بچیں گے، جبر سے بھی بچیں گے. قدر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یوں کہے اب جو مقدر ہے ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ ہے
قدریہ، جن کو نبی نے اس امت کے مجوس کہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدریہ کو اس امت کے مجوسی کہا ہے، یعنی غیر مسلم قرار دیا ہے. وہ مسلمان نہیں ہے. مقدر اللہ تعالی کی ایک اپنے عدل سے بنایا ہوا سسٹم اور بنایا ہوا نظام ہے. وہ سراسر خیر ہے. اور اللہ تعالی کا جو نظام بنایا ہوا ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. وہ نظام اسی طریقے سے نافذ ہوگا. لیکن آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اس سے کیا مطلب ہے آپ کو؟ وہ اللہ کا سسٹم ہے، اس سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ آپ کو مکلف بنایا گیا ہے کہ دیکھو میں نے سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، عقل سے اپنا صحیح راستہ تلاش کرو، صحیح تدبیر اختیار کرو. جہاں عقل پوری رہنمائی نہیں کر پاتی تو میں نے نبیوں کو مبعوث کر کے وحی سے روشنی دی ہے. یہ روشنی عقل کی روشنی کو تیز کر دیتی ہے. پھر اس کے بعد تم غلط نہیں دیکھو گے، سب صحیح نظر آئے گا، سیدھا دکھائی دے گا، اور صحیح تدبیر ملے گی، صحیح اسباب ملیں گے، اور طریقہ اختیار کرنے کا صحیح ملے گا. اب تم یہ صحیح کرنے کے بعد تقدیر سے ناکام ہوئے تو بھی کامیاب ہو، ناکام نہیں ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مجبور کہیں نہیں کیا ہے، کہیں مجبور نہیں کیا، اپنی تقدیر سے بھی نہیں دبایا ہے ہم کو، کہیں نہیں. اس لیے بات سمجھنے کی ضرورت ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہو گئے لیکن ہم نے اپنے عقیدے کو کسی سے سمجھا نہیں، کسی عالم سے اپنے عقیدے کو سمجھا نہیں ہم نے کہ بھئی میں ایسا سمجھتا ہوں تو یہ مناسب ہے کہ نہیں میرا سمجھنا. میرے ذہن میں ایسا آ رہا ہے کہ بھئی جب اللہ نے لکھ دیا ہے ازل میں تو ہم کیا کر کے کیا کریں گے، الٹے لٹک کے بھی کیا کریں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم یہ کہ دیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے، صحیح نہیں سمجھا ہے. اگر وہ کسی علم والے کے سامنے اپنی بات رکھے گا تو عالم قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے خیال کو ریجیکٹ کر دے گا. وہ کہے گا یہ نہیں ہے عقیدہ مسلمانوں کا، یہ نہیں ہے نبی کی دعوت، یہ نہیں سکھایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو. دیکھو نبی نے تو یہ سکھایا تھا، ایسے سکھایا تھا. پر اپنے پاس فرصت کہاں ہے کہ ہم اپنا عقیدہ سیکھیں؟ ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے اس مصروف زندگی کے اندر کہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں بھی کوئی صحیح رخ متعین کر سکیں؟ وہ تو اپنی سمجھ پر ڈیپینڈ کیے ہوئے، جس کی عقل نے جس کو جو سجھا دیا ہے اس نے اس کو آخری بات سمجھا. یہ آخری بات ہے جو میری عقل میں آئی ہے. اب اس کے بعد مجھے نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کے سامنے اپنی بات رکھ کر کے سیٹسفائیڈ ہونے کی ضرورت ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں. میری عقل نے جو بتا دیا یہ آخری بات ہے، یہ پتھر کی لکیر ہے، اس سے بہتر کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں. ان عقل پرستوں نے اپنی عقل کو خدا بنا کر اس طرح اپنے دین کا عقیدے کا ناس مارا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آئے نبی آپ نے ان کو دیکھا جنہوں نے اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو، اپنی خواہش کو، اپنی آرزوؤں کو اپنا خدا بنا رکھا اور ان خواہشوں نے ان کو گمراہ کر دیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، ان کو گمراہ کر دیا ہے. تو دیکھیے ہر بات چاہے عقیدے کی ہو، چاہے عمل کی ہو، چاہے اخلاق کی ہو، کسوٹی ہمارے آقا کی تعلیم ہے. وہ شریعت ہے جو نبی لے کر آئے، وہ دین ہے جو نبی لے کر آئے. عقیدہ بھی نبی لائے ہیں، عبادت بھی نبی لائے ہیں، اور تہذیب بھی نبی لائے ہیں، اخلاق بھی نبی لائے ہیں، سب نبی لائے ہیں. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے اس دنیا میں. اب تک انبیاء جو اچھی اچھی تہذیبیں سکھا کر گئے ہیں، میں ان تہذیبوں کی کمی پوری کر دوں اور اتنا مکمل مہذب نظام زندگی لوگوں کو دے دوں کہ اب اس دنیا میں قیامت قائم ہونے تک کسی عقل مند کی عقل اس سے بہتر کو سوچ بھی نہ سکے. میں ایسا دین دینے کے لیے آیا ہوں، میں ایسے اخلاق دینے کے لیے آیا ہوں، میں ایسی تہذیب دینے کے لیے آیا ہوں. آج یورپ کی ترقی کے پیچھے سیدنا محمد الرسول اللہ کی تہذیب کو مستعار لے لینا ہے. ادھار لے لیا ہے انہوں نے، عقیدے کے طور پر نہیں لیا، ایمان کے طور پر نہیں لیا، نبی کی تصدیق کر کے نہیں لیا، صرف ادھار لے لیا ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں ان سے لے لینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں زندگی کے گر سکھائے ہیں، وہ ان سے کسی سے بھی لے لینا چاہیے. لیکن ان کو نبی نہیں مانا، ان پر ایمان نہیں لائے، پر ان کی تہذیب کو لے لیا.
اور اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی انسان کو زندگی کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے تہذیب اور سکون اور ایک دوسرے سے راحت اور ایک دوسرے سے ضرر سے حفاظت مل سکتی ہے، تو وہ تہذیب سے مل سکتی ہے، اخلاق سے مل سکتی ہے، وہ نہ عقیدے سے ملتی ہے، نہ عبادت سے ملتی ہے۔